بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کی تعریف و توصیف جو علیم بذات الصدور ہے، مالک یوم الدین ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بطور خاص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آقائے نامدار، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لاکھوں مصائب و آلام برداشت کر کے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا. اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، مؤقر میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ البقرہ سے آیت نمبر 261 پڑھی. میں چاہتا ہوں کہ اس آیت ان کے علاوہ کچھ اور آیات اور احادیث کے تحت
آپ حضرات کے سامنے چند منٹ لب کشائی کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ بار الہا تو ہمیں قرآن و حدیث کے تحت کہنے اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے اور تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ حضرات، ہم اور آپ تو کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، الحمدللہ اچھا خاصا کماتے بھی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے دوست یار ہیں جو کمانے کے بعد حلال جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو حرام جگہ پر خرچ کر دیتے ہیں۔ جو حلال جگہ پر خرچ کرتے ہیں، نیک نیت سے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ انہی میں سے جو لوگ حرام جگہ پر خرچ کرتے ہیں اور بیجا جگہ خرچ کرتے ہیں، ان کا مال ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ابھی جو ماحول چل رہا ہے، لوگ دھان لگائے ہیں۔ اگر آپ دھان لگا دیں، اگر بارش نہ ہو تو دھان بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے آسمان سے، ہم مشین کے دوارا سینچائی کر لیں گے، اس میں کام چل جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو اناج ملنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، ہم لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ تو چاہیے کیا کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں کچھ خرچہ کریں۔ اسی مناسبت سے آج کا میرا ٹاپک ہوگا، عنوان ہوگا، موضوع ہوگا انفاق فی سبیل اللہ۔ جیسے ایک دھان لگاتے ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ایک بالی میں لگ بھگ 100 دانے اگتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن حکیم ڈنکے کے چوٹ سے کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچے کرتے ہیں، اس کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اور اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑا وسعت والا، جاننے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مثال لے لیجئے۔ جیسے کوئی مالدار اگر آپ سے 100 روپے مانگے، اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ مجھے 100 روپے دیجئے، میں اس کے بدلے میں کل آپ کو 700 روپے دوں گا، تو کیا کوئی حیل و حجت کرے گا؟ کیا کوئی بہانہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ اچھا انسان ہے، مالدار آدمی ہے، اگر میں اسے ابھی یا آج 100 روپے دوں گا تو کل یقینی طور پر مجھے وہ 700 روپیہ دے گا۔ تو بھلا بتائیے اس رب العالمین کے بارے میں
جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ آپ کو مانگ رہا ہے. اگر آپ اسے دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بڑھیا دے گا، اس سے زیادہ دے گا، اس سے اچھا دے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورہ المزمل آیت نمبر 20 میں ڈنکے کے چوٹ سے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے کچھ کار خیر آگے بھیجے گا تو وہ کل قیامت کے روز اس حال میں پائے گا کہ اس کا عمل اصل مال سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت ہی بڑا ہوگا. محترم بزرگوں، دوستو، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچے کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، شاید نہیں ملے گا. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. ذرا سوچئے تو صحیح، ہم لوگ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچے کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ اگر خرچے کریں گے تو کل قیامت کے روز اس کا بدلہ اللہ کے پاس پائیں گے، اور قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. جی ہاں، اٹھائیے سورہ البقرہ آیت نمبر 274. اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال دن اور رات خرچے کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر، ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ وہ خوش و خرم مست و مگن سے رہیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا کے لیے، رضا جوئی کے لیے اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کیا ہے، خرچ کیا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو بھی مال و دولت دیا ہے اسے دل کھول کر کے دان کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو خرچے تو کرتے ہیں لیکن جو فقیر نہیں لے گا ویسا مال خرچ کرتے ہیں. اگر وہی مال اسے دیا جائے تو اسے انکار کر دیں گے، نہیں لیں گے، پیچھے ہٹیں گے، یہ چلنے والا نہیں ہے. جو مال ہمیں دے رہے ہیں وہ کوئی لینے والا نہیں ہے. یا اگر کوئی ایسا روپیہ اسے دے، یا کوئی دیتا ہے دکاندار جس کا کان کٹا ہوا ہو، پیٹ پھٹا ہوا ہو، پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہو، وہ روپیہ اگر آپ سے کوئی دے، آپ کو کوئی دے، کیا آپ لیں گے؟ کیا بولیں گے؟ چلنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس کو کسی فقیر کو دیں گے، کسی دکاندار کو دیں گے، وہ لیتا نہیں ہے، یہ چلے گا نہیں. لیکن ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، تعجب کیجئے گا، اسی مسجد میں کوئی ایسا نوٹ لے کے آتا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی نہیں لے گا. میں بولا نا،
کان کٹا ہوا، پیٹ پھٹا ہوا، پوسٹ مارٹم کیا ہوا، آدھا پیسہ پھٹا دیتا ہے مسجد میں، یا جو پھٹا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیپ وغیرہ سے ساٹ کر دیتے ہیں، جو دکاندار بھی نہیں لیتا ہے، وہ جمع کرتے ہیں مسجد میں۔ وہ جمع کرتے کہاں؟ مسجد میں۔ یہاں تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، دکاندار کو دیں گے تو وہ کہے گا کہ چلے گا نہیں، فقیر کو دیں گے پھینک کے بھاگ جائے گا، بولے گا چلنے والا نہیں ہے۔ ویسے ہی ابھی دھان کا سیزن ہے، جسے آپ لوگ پتان بولتے ہیں، جس میں دانا نہیں ہوتا ہے، وہ دھان دیتے ہیں فقیر کو، تو چلتا نہیں ہے، چلے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اٹھائیے سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے، ثواب تمہیں نہیں مل سکتا یہاں تک کہ تم جو مال خرچ کرو وہ تمہارا سب سے محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں، ایسا خرچہ کرتے ہیں جو ہمارا سب سے پسندیدہ ہو، سب سے محبوب ہو، سب سے پیارا مال ہو، وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچے کریں؟ نہیں کرتے ہیں۔ جو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس کی قیمت زیادہ لگے گی، اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور جس کا دانہ خراب ہوتا ہے، بیکار جاتا ہے، اسے دان کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے، تمہیں ثواب ملنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ تم سب سے اچھا مال، پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچے کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا دیکھیے صحابہ کرام، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا عمدہ نمونہ پیش کیا۔ ایک قصہ ہے، ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ مال تھا۔ ان میں سے ایک باغ تھا جو مسجد کے قریب واقع تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اس سے نکلنے والا عمدہ پانی نوش کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے تحت میرا فلاں باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، لہٰذا میں اسے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین ہی سے اجر و ثواب کا امید رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مال کو لے لیجئے اور آپ اسے تقسیم کر دیجئے، یا آپ جہاں چاہیں خرچ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات غیراں گزری۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو طلحہ ٹھیک ہے، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، بہت خوب، تم ایک کام کرو، یہ تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، یہ تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ لہٰذا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مال اپنے چچیرے بھائیوں
اور رشتے داروں میں بانٹ دیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے صحابہ کرام کا دل اور قرآن پر عمل۔ آج نہ جانے ہم لوگ کہاں کھو جاتے ہیں، دنیا کمانے کے چکر میں قرآن و حدیث کو بھول بیٹھے، اپنا محبوب مال کیا کچھ بھی مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ پیچھے ہٹیں گے، بخیلی کریں گے، تو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دیتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورہ اللیل آیت نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11۔ جس شخص نے دیا اور ڈرتا رہا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، اور جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی کی اور بھلی باتوں کو جھٹلایا، ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ وہ اپنے مال کو ذخیرے بنانے والوں، کان کھول کر سن لو، اپنے مال کی ذخیرہ تو بناؤ، لیکن اللہ رب العالمین کا آرڈر کا بھی کچھ خیال رکھو، اس کا فرمان کا بھی کچھ خیال رکھو۔ اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں کہ میرے راہ پر خرچے کرو، میرے راہ پر خرچے کرو۔ اگر ہم اور آپ خرچے نہیں کریں گے تو گویا ہم فرشتوں کی بد دعا کے مستحق ہوں گے۔ جی ہاں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے بد دعا کریں؟ اور اگر آپ اللہ رب العالمین کے راہ پہ خرچ کریں گے تو فرشتے دعا کریں گے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر روز صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو تیری راہ میں خرچے کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اضافہ کر دے، اس کے مال میں برکت دے۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو تیری راہ میں خرچے نہیں کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کے مال کو برباد کر دے، ستیاناش کر دے، بیکار کر دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح، فرشتے ہر صبح کو ہمارے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچے کریں گے تو دعا کریں گے، اگر خرچے نہیں کریں گے تو بد دعا کریں گے بربادی کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے بد دعا کریں؟ محترم بزرگوں دوستو، حلال مال ہی سے صحیح، حلال مال ہی سے صحیح اگر ایک کھجور کے برابر صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پرورش کرے گا کہ ایک پہاڑ کے مانند بنا دے گا۔ جی ہاں، بخاری شریف حدیث نمبر 1410، مسلم شریف حدیث نمبر 1014۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص سے
حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ اللہ رب العالمین ایک پہاڑ کے مانند بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ ایک کھجور کے برابر اگر آپ حلال کمائی سے صدقہ کریں گے، حلال کمائی سے، حرام کمائی سے نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حلال کمائی سے اگر آپ صدقہ کریں گے ایک کھجور کے برابر، تو گویا اللہ رب العالمین اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے ہم اور آپ ایک بچڑے کی پرورش کرتے ہیں، اسے بڑا کر دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے مانند بن جاتا ہے صدقہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے۔ ایک نیکی کے لیے ترس جائیں گے، کل قیامت کے روز نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر صدقہ کیے رہیں گے تو یہی کام آئے گا، کیونکہ مسلم شریف حدیث نمبر 1631 میں ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 وہ اولاد، نیک اولاد جن کے لیے وہ دعائے خیر کرے، یعنی ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے، ایسے نیک اولاد کو اگر چھوڑ جاتا ہے صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے کوئی کتاب چھپوا دیتے ہیں، قرآن تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، یا پھر کوئی مسجد بنوا دیتے ہیں۔ اگر ایک مسجد اپنے روپیہ سے بنا نہیں پاتے ہیں تو کچھ دیتے ہیں مسجد میں، تاکہ ایک عالیشان مسجد بن جائے، لوگ نماز پڑھیں۔ کوئی پنکھا دیا، کوئی کھڑکی دے دیا، کوئی سوپ دے دیا۔ جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے نیکیاں مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہیں گی۔ محترم بزرگوں، دوستو، کہنے کا مقصد، نچوڑ، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو فی الحال مال دیا ہے، دھان کے شکل میں، اناج کے شکل میں، خدا کے واسطے آپ کم از کم 1 بیگھہ کا 20 کلو 25 کلو آپ دیجئے اس مسجد کے نام پر، تاکہ جو بقایا کام ہے وہ کام پورا ہو سکے۔ زکوٰۃ کے مال سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتہ آئے گی بات۔ صدقہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، صدقہ کا مسئلہ الگ ہے۔ صدقہ انشاءاللہ آپ لکھا لیجئے گا کون کتنا دیں گے نماز کے بعد، یا پھر گھر گھر جا کر کے لے کے آئیں گے۔ خدا کے واسطے، یہ آپ کی اپنی مسجد ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے، کام باقی ہے، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس نیک کام میں صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے۔ ٹائم ختم ہے، انشاءاللہ پھر باتیں آئیں گی۔
آخر میں دعا گوں کے بارے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے سبقت نیک کام میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو تو نے لوگوں کو اناج دیا ہے، دھان دیا ہے، خوشی کے ساتھ تیرے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو لوگ بے نمازی ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو انہیں پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم تماموں کے خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا آمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.